ابا آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرا ہوٹل میں تھے۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا ابھی اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے۔ اس کا روم ڈی جے کے بنا بہت ادھورا تھا۔ ڈی جے ابھی بھی وہیں گئی تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ حالے نے کل ڈورم بدل لیا تھا اور اب وہ ڈی جے کے بنک میں منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بینک سے ملحقہ میز پر ڈی جے کی ٹوٹی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھی تھی۔ رات انجم باجی اور حالے اس کے پاس رک گئی تھیں۔ وہ تینوں ڈی جے کی باتیں گھنٹوں کرتی رہی تھیں۔ جب ہم پہلی دفعہ آپ سے ملنے آئے تھے نا تو اس سے آپ کے انڈین ہونے پر بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستان کا T20 فائنل میں آخری بال پہ مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا اور اس کے بعد اس نے کرکٹ دیکھنی چھوڑ دی تھی۔ بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہو جاتے ہیں نا، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بہت بڑھ گیا ہے۔ اور استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اور حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے، وہ یادوں سے نکل کر جب سوئی تو صبح دیر سے اٹھی۔ آج چھٹی تھی اور آج اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو اب وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا یہ وہی تھا جو ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو سبین کے گھر پہن کر وہ گئی تھی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اسپرے نوزل پہ انگوٹھا رکھا ہی تھا کہ بہاریں کہیں آس پاس سے چیخیں، یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتی۔ وہ ایک دم رک گئی۔ او فائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی۔ اسے ان باتوں کو اپنے دماغ پر حاوی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپری حصے پہ داغے گئے الفاظ پہ وہ پہلے سے سکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراک کی شفون کی آستینوں سے بازو جھلکتے تھے۔ کلر بینڈیج نے ان کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے سبز دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پر پھیلا لیا تھا اور کھلے بالوں کو کندھے کے ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی تھی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پھلانگ گئی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر۔ صبح کے وقت بھی اس طرف ہر طرف اندھیرا لگنے لگا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھی۔ ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا مگر پتہ نہیں پھر کیوں رک گئی۔ انجم باجی میرے بالوں کو فرینچ بریڈ بنا دیں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہاں شیور، ادھر بیٹھو۔ انجم باجی برش لے کر آئیں اور اس کے بال سنوارنے لگی۔ حیا تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ تمہاری اسکیلپ کی جلد کا رنگ سرخ بھورا سا ہو رہا ہے۔ چھالے ہوئے ہیں بالوں میں؟ نہیں، ایک شیمپو ریاکٹ کر گیا تھا، بس چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹوٹی بناتے ہوئے بال کھچ رہے تھے اور سر کی جلد درد کر رہی تھی مگر وہ برداشت کرتے بیٹھی رہی۔ عائشہ نے جب وہ ویکس اتاری تھی نا تو اس کے بالوں میں کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں عائشہ نے تفصیلاً اس کو کبھی نہیں بتایا تھا، اس لیے اسے معلوم نہیں تھا اور کبھی وہ اس سارے معاملات کی تفصیل دوبارہ سے سنے گی اس سے۔ اس نے انجم باجی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ فرینچ بریڈ میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ حسین اور مومن گورسل شٹل سے اتر رہے تھے جب وہ اسٹاپ پر پہنچی۔ معتصم سے کہنا مجھے اس کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ نرم مسکراہٹ سے حسین کو کہتے ہوئے بس میں چڑھ گئی۔ وہ واپس آ جائے پھر معتصم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہیلی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا۔ شیشوں سے ڈھکی بلند بالا عمارت، گویا کوئی اونچا سا ٹاور۔ اندر سے بھی وہی چمکتا، آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر۔ وہ پتلی ہیل سے پر اعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گی اور وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئے تھے۔
ان کا اس کی طرف نیم رخ تھا، وہ کھڑے کسی سے محو گفتگو تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے لگی کہ نگاہ ابا کے ساتھ کھڑے 2 افراد پر پڑی۔ ایک دم سے اس کے پاؤں برف کے سیل بن گئے تھے۔ ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں، ان کے کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری کھڑے تھے۔ گویا کہ کرنٹ کھا کر حیا مڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ سچ شکر کہ ان میں سے کسی کی بھی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ وہ قابل نفرت شخص کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کا سامنا کیسے کرے؟ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف بڑھ گئی تھی وہ۔ وہاں آئینے سے دیوار ڈھکی تھی، قطار میں بیسن لگے تھے، ایک طرف باتھ رومز کے دروازے تھے۔ ایک ترک لڑکی اپنے بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتے لپسٹک درست کر رہی تھی۔ حیا اس سے فاصلے پر آئینے میں کھڑی ہوگی، اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا نا تو اس کی گردن پہ رگڑ آئی تھی۔ ڈولی کا کھردرا ہاتھ، اس کا فرائنگ پین، مگر یہاں کوئی نہ ڈولی تھی اور نہ فرائنگ پین جو اس کے لیے آتا۔ سو وہ اکیلی تھی اور سوچ رہی تھی کس سے مدد مانگے، اس سے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مگر شاید اب کی بار اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور جہاں کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں بجتی جا رہی تھی۔ اٹھا بھی چکو یار۔ 5ویں گھنٹی پہ جہاں کی خمار آلود آواز آئی، آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ جہاں اٹھو اور میری بات سنو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں نے ریسٹورنٹ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ، تم ابھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو۔ ابا آئے ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں، مجھے اکیلے ان سے ملنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ، تم اور تمہارا ریسٹورنٹ، اور وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا، انہوں نے بہت اچھا کیا تھا، تم ہوئی اسی قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹ دی تھی۔ ترک لڑکی اب بیسن کی سلیب پر رکھا اسکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے سے بے خیالی میں تکتی رہی، پھر کسی مکانکی عمل کے تحت اس نے شانوں پہ دوپٹہ اوڑھا، سر پر رکھ کر چہرے کے گرد تنگ حالہ بنا کر پلو بائیں کندھے پر ڈال لیا۔ سبز دوپٹہ کرنکل جارجٹ کا تھا اور چاروں طرف سفید موتی پائپن ہوئی تھی۔ پاکستان کا جھنڈا کندھے آستین کلاہیوں تک دوپٹے میں چھپ گئی تھی، مگر کیا وہ اچھی لگ رہی تھی؟ شاید نہیں، لیکن کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا اور ایک دم اسے سکون ہو گیا۔ اس وقت وہ لوگوں کو اچھا لگنا نہیں چاہتی تھی، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی، وہ تو شاید صرف اپنا دفاع چاہ رہی تھی۔ نیکی، اللہ کا خوف، اسے اب بھی ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ابا، ان کے حکم میں جا کر اس نے 3 پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ او مائی چائلڈ، بیٹا یہ لغاری صاحب ہیں میرے دوست، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ مجھے تو اب جانتی ہوں گی، ہم پہلے مل چکے ہیں۔ مجھے یاد نہیں، ویسے بھی میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی۔ آپ کو کدھر لے کر جاؤں ابا؟ استنبول کی سر آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ میرا خیال ہے انکل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں، اس رونق کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ولید کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تو تھی، مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا، اور اس کی رونق سے مراد اس کا اشارہ اس جگہ کے بارز اور نائٹ کلبز تھے۔ جہاں تم کہو گی، تم زیادہ جانتے ہو نا استنبول کو، جہاں تم کہو گی وہاں ہم چلیں گے۔ میرا خیال ہے ابا ہم بلو ماسک چلتے ہیں، میں جہاں کو بھی بتا دوں۔ وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جہاں کو میسج کرنے لگی، جان بوجھ کر بھی جہاں کا نام لینے کے باوجود ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہاں۔ اس نے میسج لکھا، ہم بلو ماسک، آیا صوفیا اور ٹاپ کپی جا رہے ہیں، تم اسی جگہ آ جاؤ، اور اگر تم نہ آئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ بات سٹامپ پیپر پہ لکھ کر دو۔ فوراً جواب آیا تھا، فائن، اب میں تم سے واقعی کبھی بات نہیں کروں گی، تو کیا ٹیکسٹ کرو گے؟ اس وقت نہ حیا کا دل چاہ رہا تھا کہ اگر وہ سامنے ہونا تو اس کی گردن دبوچ لے،
اس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی پیلس ساتھ ساتھ ہی تھے اور اس کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی۔ پچھلی دفعہ اگر ڈی جے اور پھر جہاں کی طبیعت نہ خراب ہوتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا نا۔ نیلی مسجد سلطان احمد مسجد کا رنگ نیلا نہیں تھا، مگر اس کی اندرونی عظمت ٹائلز نیلی تھیں۔ باہر سے اس کے گنبد یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے اٹھا رکھے ہوں۔ مسجد کے احاطے کے گیٹ تھا اور اس کے باہر قطار میں بینچ لگے ہوئے تھے، یوں کہ ہر دو بینچز کے درمیان ایک میز رکھا ہوا تھا۔ بینچ پر وہ اور ابا میز کے ایک طرف، جبکہ ولید اور لغاری صاحب دوسری طرف بیٹھ کے موبائل حیا نے گود میں رکھا ہوا تھا، گو کہ اب جہاں کی طرف سے وہ پوری طرح سے مایوس ہو چکی تھی۔ وہاں ہر سو کبوتر پھڑپھڑا رہے تھے، اڑ رہے تھے، ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی پھسلنے لگا۔ وہ بات بات سے 2 انگلیوں سے پیشانی پر اپنے دوپٹے کو آگے کھینچتی۔ آج اسے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دینا تھا، آج نہیں۔ رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ عمیر خان سے مل لیں گے۔ ابا اور لغاری انکل آپس میں محو گفتگو ہو گئے۔ ولید سے نظروں کے حصار میں لیے اس کے مقابل بیٹھا۔ وہ گردن موڑ کر لا تعلقی سی اڑتے کبوتر کو دیکھنے لگی۔ دفعتاً اس نے ابا اور لغاری انکل کو اڑتے دیکھا، چونک کر اس نے گردن موڑی۔ تم لوگ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ انہیں کچھ دیکھنا تھا یا کوئی مل گیا تھا، یا پھر شاید ولید نے اپنے باپ کو کلو دے دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ ابا کو بھی ترکی آ کر اتا ترک کا اثر ہو گیا تھا۔ پاکستان ہوتا تو کبھی یوں اپنی بیٹی کو کسی دوست کے ساتھ تنہا نہ چھوڑتے۔ تو میں واقعی آپ کو یاد نہیں؟ میرے ابا کے پاس بہت سارے کتے ہیں، مجھے کسی بھی ایک کتے کا نام یاد نہیں ہے۔ بہت نیک ہو گئی ہیں، مگر آپ اس سرخ رنگ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کچھ کھائیں گے آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ فرائنگ پین؟ اس کے تمسخرانہ مسکرا کر بولے جانے پہ بھی وہ ڈھٹائی سے ہنستا رہا۔ گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس؟ ادھر آپ کے ساتھ ڈرائیو پہ جانا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اپنی حد میں رہیں ولید صاحب۔ جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائنگ پین کی ایک ضرب سے زمین بوس کر سکتا ہے نا، وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے۔ دور سے جہاں نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا، وہ انہی کی طرف آ رہا تھا، نیلی جینز پہ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ حیا کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اسے زندگی میں کبھی جہاں کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اسے اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی، گود میں رکھا موبائل زمین پر گرا۔ وہ چونکی اور جلدی سے اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین پہ ایک بڑی سی خراش پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ میں اٹھا۔ جی میڈم، آپ اپنی بات پہ قائم رہیں، وہ مسکرا کر کہتا ہے اس کے قریب آ گیا تھا۔ پھر نگاہ ولید پہ پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جی ہاں، یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں، ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی وہ آ گئے۔ ابا اور لغاری انکل اس کو چلتے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جہاں کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر بھی خوشگوار حیرت ابھری۔ سوری ماموں، میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا، ممی نے بتایا تھا کہ آپ نے خود منع کیا۔ ابا سے مل کر وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولید بھی اس سے خوش دلی سے ملے، البتہ آپ دونوں سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے جیسے جاننا چاہتے ہوں کہ یہ کون ہے۔ اٹس اوکے، آفیشلی پک کر لیا گیا تھا ہمیں، اس لیے میں نے سبین کو منع کیا تھا۔ پھر جہاں نے مسکرا کر سر کو جنبش میں ہلایا، پھر نگاہ لغاری صاحب کے سوالیہ تاثرات پہ پڑی تو جلدی سے وضاحت دی۔ میں جہاں سکندر، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ مرمرہ کا سمندر ایک دم آسمان تک اٹھا اور کسی تھال کی طرح اس پر ڈیل دیا گیا۔ وہ اس بچھاڑ میں بالکل سنی تھی، جہاں کو دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھائی تھی نا، اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے میں ہوگا، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ داماد؟ اوہ آئی سی۔ لغاری انکل نے بمشکل مسکرا کر سر ہلایا اور پھر ایک نظر ابا پہ ڈالی، جو لمحے بھر کو گنگ رہ گئے تھے، جلدی ہی سنبھل گئے۔ مجھے خوشی ہے جہاں کہ تم یہاں آئے، حالانکہ وہ اس کے آنے کے بجائے کسی اور بات پہ خوش تھے۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی نہ آتا نا تو حیا نے مجھے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے حیا کی جانب دیکھا، جو دباؤباً دھیرے سے مسکرائی تھی، جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایسے آئیڈیل کپل کی طرح بات کرتے ہیں۔
جیسے ان کے درمیان کبھی تلخ کلامی نہ ہوئی ہو۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ پھر یوں غائب ہوئی کہ وہ دوبارہ مسکرا نہ سکا۔ بعد میں سارا وقت وہ محتاط انداز میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے شوہر، اپنے باپ کے درمیان بیٹھی لڑکی، اب اس پہ نظر ڈالنے کی وہ جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس سحپہر جہان ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے طریقے سے توازے کی۔ ٹاپ کپی اور آیا صوفیہ کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ اچھے گائیڈ کی طرح فرائض انجام دے رہا تھا۔ استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا جب وہ بہت اعتماد سے جہاں کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہاں سے دھیرے سے کہا۔ وہ شانے اچکائے اعتراض کیے بنا وہاں سے چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر چلی گئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا، اسے بس کچھ وقت تنہائی میں چاہیے تھا۔ مسجد کے احاطے میں سبزہ زار پہ پانی کا فوارہ ابل رہا تھا، اونچے گنبدوں پہ چھائی سی چھاؤں وہ سر جھکائے روش پر چلتی جا رہی تھی۔ اندھیروں پہ اندھیرا، اس کے اوپر لہر اور اس کے اوپر بادل۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی سی تھکاوٹ جس کا سراب اسے اندھیروں میں دھکیل رہا تھا۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج اس کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھتی تھی۔ اور انہیں بنایا جس کے لیے اللہ نے نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اندر اس عظیم الشان ہال میں وہ گھٹنوں کے گرد بازوں کا حلقہ بنائے، تھوڑی پہ ہاتھ جمائے، ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھی تھی، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی اور اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا۔ اس نے بہت دفعہ اللہ کو نہ کہا تھا۔ اسے کبھی اس بات کا فرق ہی نہیں پڑا کہ اللہ اسے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ہمیشہ ویسے ہی بنی رہی جیسے وہ خود بننا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا اور اس کے قریب اللہ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا۔ جن دنوں اس کا تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے نا طیاف پور خان اور ابا بھی شروع میں، مگر پھر آہستہ آہستہ خاموشی، رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا، اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں تک آ گئی۔ اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا۔ ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑ گیا۔ سائمہ تائی کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیبا باتیں کہتی تھیں وہ، اور ایک اغوا کار شخص نے اس کے بازو پہ وہ نام داغ دیا جو شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اللہ نور ہے اور آسمان اور زمین کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے۔ نور اوپر کے نور کو کہتے ہیں۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کے بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا بیٹھا جس کے ایک بازو پہ پلستر تھا۔ وہ گمسم نگاہوں سے اوپر مسجد کی منقش چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ وہ اتنے ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنائی نہ دے۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پہ نظر آئے، گویا کسی پہاڑ سے گرتے پگھلے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اسی چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور کیسے ملتا ہے نور؟ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے نا، اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے جھک کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور جو جلتا بجھتا جلتا ہے؟ یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک کام کرتے ہیں اور پھر کچھ دن بعد سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے، اسے آسمان اور زمین میں جتنا نور مل جائے وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے۔ اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر اٹھ کر چلی گئی۔ سنو، دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ دل کو مارنا پڑتا ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پہ سر کیوں نہیں جھکاتا؟
ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے، اور گرنے کے بعد ہی ہمیں بات کیوں سمجھ آتی ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑی اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کے گنبدوں کو گواہ بنا کر کیا تھا، اور اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔